نبي سلام عليك درود پاک بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے پہ کر تہار تاندہ پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی بے جس دے بوہے تو ملدا جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور ماں عائشہ نے دسیا ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور شہزادیاں تک کے بھئی شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں تک کے اے سن صحابہ کہندے دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا
معزز و محترم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں اہل ایمان کے گھر پیدا کیا، ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرمائی، اور اس بارگاہ رب العزت میں یہی دعا ہے کہ وحشرنا مع المتقین والابرار۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے کچھ ایسے لمحات بھی ہمیں عطا کیے جو بڑی برکتوں کے حامل ہیں، کچھ مہینے ایسے عطا کیے جو خصوصاً برکتوں والے ہیں۔ حرمت والے ان مہینوں میں ایک بابرکت مہینہ ہم پہ طلوع ہوا ہے جسے رجب المرجب شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یعنی رجب اصل میں رمضان شریف کی تیاری کا پیغام ہے۔ حافظ قاری احباب ان کے لیے خاص طور پہ یہ مہینہ پیغام ہے کہ اب منزلیں یاد کرنی شروع کر دیں، اب سستی دور کر دیں اور دور کرنا شروع کر دیں، اور جنہوں نے منزلیں سنانی ہیں وہ ابھی سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں قرآن مجید سنانا شروع کر دیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں اور بہت سی برکتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں، وہاں ایک برکت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حالتا، کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مولا علی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے پیاری لگتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت ساری مشابہتیں، مماثلتیں اور قربتیں حاصل ہیں۔ حضور آقا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، مگر اس غلامی کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے انہیں وہ رنگ عطا کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ دیکھیں، حضور بھی قریشی ہیں، مولا علی بھی قریش، حضور بھی بنو ہاشم سے ہیں، مولا علی بھی بنو ہاشم سے۔ حضور کی عمر ظاہری بھی 63 برس ہوئی، مولا علی شیر خدا کی عمر ظاہری بھی 63 برس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زوجہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مولا علی کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے۔ مولا علی شیر خدا کی جو والدہ ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور ان کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا علی کی ماں ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ساری زندگی اپنی ماں ہی کہا ہے. امی بعد امی، میری ماں کے بعد تو ہی میری ماں ہے. جن کو حضور نے اتنا بڑا جملہ کہا ہو اور پھر اس پاک بی بی نے ماں بن کے بھی دکھایا. اب دیکھیں نا، حضور کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور وہ بھی سرکار سے بچپن میں حضور کو لے کر دکھانے کے لیے گئی. شاید جانتی تھی یقیناً کہ اب میرا وقت آخری آ رہا ہے، قریب آ گیا، تو میں اپنے بیٹے کو ان کے باپ حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف دکھا دوں، خود دکھا دوں. تو کہا چلو تمہیں تمہارے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر پہ لے کے چلتے. حضرت آمینہ پاک حضور کو لے کر مدینہ طیبہ آئی اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی کی قبر پاک پہ حاضر ہوئے. حضور کا بچپن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں سے واپسی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مکہ شریف کی طرف سفر کر رہے ہیں. 6 سال کی عمر ہے حضور کی. مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے. اس مقام ابوا پہ جا کر حضرت سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور آخری وصیت کی، میرے بیٹے میرا آخری وقت آ گیا، میں نے تجھے تیرے باپ کی قبر وہ دکھانی تھی، تم نے پریشان نہیں ہونا. ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام. جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے اور جو میں نے خواب دیکھے ہیں اور تیری ولادت باسعادت کے موقع پر جو تم سے معجزات کا ظہور ہوا اور جو میں نے خواب دیکھے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ تجھے رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ سارے جہانوں کی طرف آئے ہیں میرے لال. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں، فاللہ انہاک عن الاصنام، اللہ تجھے بتوں سے بچائے رکھے. توحید کا نعرہ بلند کرتی ہوئی حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی دادی جان حضرت بی بی پاک فاطمہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دنیا سے جا رہی ہیں اور آج بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جنہیں ان کے عقیدہ توحید پہ شک ہے. اللہ توالیہا مع الاقوام، بیٹے اللہ تجھے بتوں سے محفوظ رکھے، ان قوموں سے دور رہنا جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. اور پھر فرمانے لگی ہر شے جو بھی نئی ہے وہ پرانی ہو جائے گی اور میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. ولیکن ذکری باقی،
لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ ولدت طہرا، اس لیے کہ میں دنیا کو طہارت دے کے جا رہی ہوں، میں نے پاکیزگی کو جنم دیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جنم دیا ہے، میں دنیا کو خیر دے کے جا رہی ہوں، میرا ذکر باقی رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا کہ چند لمحات کے بعد والدہ محترمہ دنیا سے تشریف لے گئی، وہاں اور کوئی نہیں تھا، ایک حضور تھے، ایک حضرت ام ایمن تھی اور ایک والدہ محترمہ تھی۔ والدہ محترمہ چلی گئی تو میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر پاک 6 سال، ننے ننے ہاتھوں سے حضور اپنی ماں کی قبر بنا رہے ہیں اور پھر مٹی ڈال رہے ہیں، اور پھر وہاں سے حضور نے مکہ پاک کا سفر کیا۔ اس 6 سال سے لے کر 25 سال تک حضور نے 6 سال سے لے کر 25 سال تک 25 سال میں حضور کی شادی ہوئی۔ اس درمیان کے عرصے میں حضور کو روٹی پکا کر، کھانا پکا کر، بنا کر کون دیتی تھی؟ حضور کی والدہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا تو 6 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھی، اور شادی حضور کی ہوئی 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس دورانیے میں حضور کو روزانہ کھانا بنا کر کون دیتی تھی؟ اس ہستی کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، وہ مولا علی کی ماں ہے۔ حضور اتنا عرصہ ان کے گھر تو وہ حضور کا ہی ہے، عطا تو سرکار کی ہے، لیکن خدمت ان کی تھی، اور وہ اتنی عقیدت سے کھانا بناتی تھی کہ کھانے میں جو بہترین شے ہوتی تھی وہ حضور کے لیے رکھتی تھی۔ اور ایک جملہ بعد میں ہمیں ملتا ہے، جب حضرت بی بی پاک فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ کا وصال ہوا، اس دن حضور بہت روئے۔ مدینہ طیبہ میں اتنا کبھی حضور کو روتے نہیں دیکھا گیا جتنا حضور اس دن روئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ جب وصال ہوا تو ان کی قبر مبارک بنانے والے کون تھے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی قبر مبارک بنانے والے 3 لوگ، 3 ہستیاں۔ یہاں پر بھی آپ کو محبتیں نظر آئیں۔ ایک ہستی کا نام اسامہ بن زید ہے، حضور کے منہ بولے بیٹے۔ دوسری ہستی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، میزبان رسول رضی اللہ۔ اور قبر کھودنے والی، قبر بنانے والی تیسری ہستی کا نام حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو حضرت عمر پاک جب لحد کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم باہر آ جاؤ، یہ میری ماں ہے، اس کی لحد میں خود بناؤں گا۔ میرے سرکار اتر کے قبر مبارک میں اور اندر لحد جو ہے وہ حضور نے خود بنائی۔ لحد بنا کر میرے سرکار نے اپنی قمیض حضرت فاطمہ بنت اسد ان کو کفن میں دی، اپنی قمیض اتار دی۔ حضور نے فرمایا اس کا کفن اسے دیا جائے۔ اور پھر اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے
حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب جنازہ پڑھایا، اس موقع پر جو حضور نے خطبہ دیا، بیان کیا، اس میں وہ لفظ ہے کنتی امی بعد امی، تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی، میری ماں تو بچپن میں چلی گئی، تم نے مجھے پالا، ماں بن کے دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ وہ میری ماں ہے، یہ خود پرانے کپڑے پہنتی تھی مگر ساری زندگی مجھے اس نے نئے کپڑے لے کے دیے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں، خود پرانے کپڑے پہنتی تھی، مجھے نئے کپڑے لے کے دیتی، خود بھوکی رہ لیتی تھی، کھانا مجھے کھلاتی تھی، جو بچ جاتا تھا چند لقمے وہ لے لیتی تھی۔ حدیث کے لفظ ہے کہ خود بھوکی رہ جاتی تھی، مجھے کھانا کھلاتا، خود مشکلات برداشت کرتی تھی مگر میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ سرکار نے نماز جنازہ پڑھایا، فکبر اربعا، 4 تکبیروں کے ساتھ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ امام طبرانی نے اس کو موجم اوسط میں بیان کیا، امام حاکم نے المستدرک میں سند صحیح کے ساتھ بیان کیا، مجموع الزوائد میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے۔ اسی طرح الاستیعاب میں موجود ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حضور نے دعا کی، اس دعا کے لفظ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آج تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے ایسے فرقہ واریت کا ڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کہاں لکھی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک کی والدہ، جن کو حضور نے اپنی ماں کہا، جب ان کا نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ حضور نے پڑھایا تو بعد میں دعا بھی کی، اور اس دعا میں یہ لفظ بھی کہے۔ حضور کی زندگی کی بہت سی دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ پہ بڑی کتابیں ہیں، بہت سے مواقع پہ حضور کی، لیکن یہ دعا سپیشل دعا، خاص دعا، یا اللہ میری ماں کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو کھول دے، یا اللہ وسیع فرما دے میری ماں کی قبر، لَقِنْهَا حُجَّتَهَا، اسے دلیل کی روشنی عطا کر دے، سوال و جواب اس کے آسان کر دے، اس کے اگلے مرحلے آسان کر دے، اس کی مغفرت تامہ کر دے۔ اور پھر ایک لفظ کہا، یہ خاص اس موقع پہ ہی، اور کسی جگہ پہ مجھے نہیں نظر آیا، خاص ان کے لیے، یا اللہ اسے معاف فرما دے، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، یا اللہ اس میری ماں کو معاف فرما دے، میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، یا اللہ تجھے میرا بھی وسیلہ ہے، اور سارے نبی جو آدم تک ہیں تجھے سب نبیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی، اس میں جہاں قبر کی وسعت کی دعا کی، جہاں مغفرت کی دعا کی، وہاں اپنے وسیلے کو بھی پیش کیا، اور صرف اپنا وسیلہ پیش نہیں کیا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں ان کو عادت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقص تلاش کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بندہ زندہ موجود ہو تو پھر تو آپ اس کا وسیلہ کریں، وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، یا اللہ میں تجھے اپنا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء رسول گزر چکے، میں تجھے سب نبیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو انبیاء جا بھی چکے ہوں، ان کا وسیلہ پھر بھی اسی طرح دینا چاہیے، حضور نے دیا۔
سب کا وسیلہ پیش کیا، اپنی قمیض عطا کی، اور پھر ایک کام اور کیا، کیا؟ حضور پھر آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اتر گئے، اتر کر حضور اس قبر میں لیٹ گئے۔ اس لیٹنے میں بھی آسانیاں تھیں، برکتیں تھیں، خیر تھی۔ حضور جن کی قبر میں لیٹ گئے، کیا مقام ہوگا اللہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مٹی لگ گئی نا، اس کا مقام پتہ کیا ہے؟ حضور کے جسم پاک سے جو مٹی لگ گئی، آج بھی حضور کی قبر مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، تمام محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں وہ جو قبر مبارک کی مٹی ہے وہ خانہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ وہ بابرکت شے جسے نصیب ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست کل تشریف لائے یہاں، میں حصول برکت کے لیے بتا دیتا ہوں، تو وہ مدینہ طیبہ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے روضہ رسول پہ، تو وہاں پولیس افیسر ہیں، تو ان کی اس مرتبہ ڈیوٹی لگی 35 سال کے بعد کہ وہ جالیوں کے اندر سے صفائی کریں، تو وہاں کی کچھ برکت انہوں نے وہ مجھے بھی عطا کل کی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کی اور ان کو اپنی ماں کہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی ماں کو حضور نے اپنی ماں کہا، پھر ان کے بیٹے کو ہی حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور پھر بھائی نے بھی پھر بھائی بن کے دکھایا۔ مولا علی پاک کی عمر تھوڑی سی تھی اس وقت، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے پیر والے دن اعلان نبوت کیا۔ کس دن؟ پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت کیا، تو منگل والے دن میں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی درمیان میں ایک دن کا وقفہ بھی نہیں۔ پیر والے دن اعلان، ابھی جب میرے سرکار نے اعلان کیا، پورے مکے کے لوگوں کی دعوت کی، تو آپ کو پتا ہے وہ دعوت، جو پہلی دعوت حضور نے بکرے کے گوشت کے ساتھ اہل مکہ کو دعوت دی، وہ کھانا کس گھر سے آیا تھا اور کس نے پکا کے بھیجا تھا؟ وہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے پکا کے بھیجا۔ اس وقت میرے سرکار نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان توحید کیا، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، سارے مکے کے کافر وہ خلاف ہو گئے اس جلسے میں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، سب نے مخالفت کی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم چھوٹے تھے، آپ کی ٹانگیں کمزور تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، مگر اس کمزوری کے باوجود جب میرے سرکار کو دیکھا کہ حضور اکیلے کھڑے ہیں اور کوئی ساتھ نہیں دینے والا، تو صفوں میں سے مولا علی اٹھے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر ایسے اوپر کر دیا، کہا حضور کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ دے، میں ساری زندگی آپ کا چوکیدار رہوں گا، ساری زندگی میں آپ کا ساتھ دوں گا، پہرا دیتا رہوں گا، اور پھر دے کے دکھایا۔ حضرت حفیظ جلندری کے شعروں پہ میں بات ختم کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں، مولا علی کہنے لگے اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب یعنی چشم میں پرنم ہوں، پر بھری محفل میں لیکن آج
یہ اعلان کرتا ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، نبی جی ہی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ حضور کے قدموں میں رہے اور پھر انہوں نے بھائی بننے کا بھی حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔